ابھی فرانس میں خاکے چھاپے جا رہے ہیں، او حرام کی پیداواروں، تمہیں کیا فائدہ ہوتا حضور کے خاکے چھاپ کر کے؟ انہیں پتا ہے امت کی دکھتی رگ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہم اپنی اولادیں، اپنی جانیں، اپنا سب کچھ حضور کی نالین پہ قربان کر سکتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری دکھتی رگ حضور کی ذات ہے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ جب ہم ان نوجوانوں کو اپنی طرف نہ لا سکے تو ان کو تکلیف دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے محبوب کی گستاخی کرو۔ ابھی پھر فرانس میں خاکے چھاپے گئے حضور کے، سری گستاخی۔ ان کو کیا فائدہ ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ہمارے ایمانوں کو چیک ضرور کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے ایمانوں کو ٹیسٹ ضرور کیا جا رہا ہے۔ اب بھی جو غیر مسلموں کو اپنا آئیڈیل بنا کے گھوم رہے ہیں، اب بھی جن کو چہرے پر داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ملی، اب بھی جن کو مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملا، اب بھی جو اس فکر کو نہیں سمجھے نا، تو پھر غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عالمی سطح پر ہر بار ہمارے اس دکھتی رگ پر ہاتھ کیوں رکھا جاتا ہے، کیوں حضور کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، جبکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہر طرح کی تکلیف یہ امت برداشت کر سکتی ہے، لیکن حضور کی ذات، حضور کی ناموس ہمارا ریڈ زون ہے۔ اس ریڈ زون پر حملہ کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ یہ تو شاید ان لوگوں کے لیے کچھ موقع ہے کہ وہ خبیث یہاں پاکستان میں نہیں ہے، ورنہ یقین کریں امام مالک کا وہ جملہ ہے، ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے امت کو جینے کا حق نہیں ہے، امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کب؟ جب ان کے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور وہ خاموش بیٹھے رہیں، ان کے نبی پر کتے بھونکتے رہے، انہیں اپنا کاروبار دیکھنا ہے، انہیں اپنی رشتہ داریاں دیکھنی ہیں، انہیں اپنے گھر بار دیکھنے ہیں، انہیں اپنے معاملات دیکھنے ہیں۔ کافر ما بقاء الامتی، امت مر جائے، تم نے کھایا حضور کا ہے، تم نے گایا حضور کا ہے، تمہیں ساری امیدیں حضور کی ذات سے وابستہ ہیں۔ یاد رکھو ذات مصطفیٰ سے اور حضور کی ذات سے اگر ہمیں مردود کر دیا گیا، یہ نماز قابل قبول نہیں ہے، یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، یہ روزے قابل قبول نہیں ہے، روزے معاشر منہ پہ نہ مار دیے گئے نا، میرے گروان آگے پکڑنا تم سید ہو گئے، جھوٹ بولتے تھے، ہم نے حضور سے وفاداری نہیں کی تھی، نمازیں بہت پڑھتے تھے، عبادتیں بہت کرتے تھے، دیکھ لینا قیامت کے لیے یہ ساری چیزیں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر ہم نے حضور سے وفاداری نہیں کی اور پیارے آقا علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ہم تو بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، ورنہ اپنی قلبی کیفیت بتاؤں تو دل کرتا ہے بس زمین پھٹے اندر چلے جائیں، کیا فائدہ ہے اسے جینے کا؟ نہ ہماری تقریریں کسی کام کی ہیں، نہ ہمارے یہ سارے معاملات کسی کام کے رہیں۔ جب حضور کی گستاخی ہوتی رہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے تماشے دیکھتے رہیں تو پھر جینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، مر جانا بہتر ہے۔ کم از کم روز محشر حضور کی بارگاہ میں یہ رسوائی تو نہیں ہوگی نا کہ تو میری وہ محبت قدم بر تو کہاں مر گیا تھا، تو نے کیا کیا ہے؟ آج میرے خلاف کوئی بولے اور میرے شاگرد کے سامنے بولے، وہ چپ رہے نا، مجھے دکھ ہوتا ہے، یار یہ میرا طالب علم، یہ تو مجھے جانتا ہے میں کیسا ہوں، اس نے مجھ سے پڑھا ہے، میں نے اس کو پڑھا کے عالم بنایا ہے، منصب پر بٹھایا ہے، یہ بندہ میری حمایت میں نہیں بول رہا، مجھے دکھ ہوتا ہے، میری اوقات کیا ہے؟ حضور کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک، اگر اس خاک کا ذرہ ہماری آنکھوں کا سرما بنے تو یہ ہمارے لیے سعادت دارین ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اندرونی محاذ پر ظاہر حضور کی گستاخی پہلے کی گئی، 295 کو چھیڑا گیا، لیکن دنیا نے دیکھا کبھی غازی ممتاز قادری، اللہ اس کی قبر کو سلامت رکھے، کبھی وہ غازی خالد ہے کاندھوں سے کر اتار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور جو شہادت کے مرتبے پہ گئے اللہ ان کی قبروں پر اور ان کی ذات پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ پھر یہ ہوا کہ اب پیترا بدلا گیا، اب صحابہ کی ناموس پر حملے شروع ہوئے۔ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی بار کسی کالے کتے نے صدیق اکبر کو کافر کہا۔ مجھے بتاؤ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل شخصیت، کوئی کلام ہی نہیں ہے،
ان کی ذات پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ کتے بھونک رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایم اے جناح روڈ پر امیر معاویہ اور ابو سفیان کو ننگی گالیاں دی گئی، اور ہم پھر بھی ان شیعوں کے نوحے اور ماتم لگا کر کے حلیم بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مر جاؤ بھائی، جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ صحابہ کو گالیاں پڑ رہی ہوں اور ہم ان شیعوں کے حمایت میں جا کر ان کی گود میں جا کر کے بیٹھ جائیں، ہم پھر بھی ان شیعوں کو غلط نہ سمجھیں، ہم ان رافضیوں کو پھر بھی اچھا سمجھیں، تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کل قبلہ زیغم اسلام مظفر شاہ صاحب نے فرمایا تھا، یہ پیغام آگے پہنچانا ہے، فرمایا کہ جن کو ابھی بھی یہ شک ہے نا، ویسے ہمیں تو شک نہیں ہے، صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، شاہ صاحب نے فرمایا 5 منٹ دے دو، 5 منٹ، شیعوں کا کوئی بھی مولوی آ جائے 5 منٹ میں دھول نہ چڑھا دی تو سید کا بچہ نہیں۔ کوئی لفاظی نہیں، ریکارڈ پر موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ 5 منٹ ان شیعوں کو دھول چڑھانے کے لیے، یہ جتنے ان کے بڑے بڑے ہیں۔ یہ بتا اس لیے رہا ہوں، کوئی فرقہ واریت کی فضا قائم نہیں کرنا چاہ رہے ہم ایجنسیز سے بھی کہتے ہیں، اداروں سے بھی کہتے ہیں، ہم سے زیادہ پرم کوئی ہے بھی نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ لوگ ہمارا ایمان ہے، ان سے ہمارے ایمانی رشتے قائم ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان ہستیوں پر بھونکے ہم اس کو قتل کر کے جنت میں جانے کو زندہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔